نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن صدق اللہ العظیم۔ زندگی ہے کشمکش، موت ہے کامل سکوت، شہر میں ہے شور و گونگا مقبرہ خاموش، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے، نہ پوچھو میری انتہا و موت ہے، میں وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے۔ بہرحال تلاوت کلام اللہ کے بعد ہمارے پیغمبر پور کے امام صاحب الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے نعتیہ کلام پیش کیے اور تمام پورے نعتیہ کو ہم نے بغور سنا ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھے لب و لہجہ میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مزید ترقیات سے نوازے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے امام صاحب نام کیا ہے، وہ جو درگاہ سے تشریف لائے ہیں حضرات معانا، تو ان کی بھی بیانات اور گفتگو بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑے اطمینان پر سکون کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی معافی، اپنی گفتگو اور باتوں کو رکھا ہے آپ تمامی حضرات کے سامنے، اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے عنوان قائم کیا، اس پہ گفتگو کی ہے۔ آپ تمامی حضرات کا یقین شکر گزار ہوں، یہ موسم سرما ہے اور گینے چونے لوگ ہیں، اب یہ سب چیز رسمن ہو گیا ہے، سمجھ لیں نا بات کو، اور ہم رسمی مولوی نہیں ہیں، ہمارے پاس الجھن بہت اپنے خود زیادہ رہتا ہے، نہیں کہ ذہن سے 2-4 روز پہلے انہوں نے دعوت دے کر گئے اور آج 7 بجے اطلاع ہوئی کہ پروگرام ہے، 7 بجے نہیں ذہن میں بات آئی، تو اب کیا ہے کہ آدمی کی دلچسپی سب ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ سب رسمن رہ گیا ہے، اور رسمن میں کتنا چلائیے گا، کیا کیجیے گا، ہمیں تو نہ نظرانہ کی ضرورت ہے، نہ واہواہی کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ سب کا نمبر چاہیے، تقریر کرتے تو اتنی عمر اور کتنے سال 10-15 سال سے تقریر ہو رہی ہے، تو یہ سب ساری چیزیں اب رسمن ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ یہ سوچتے دماغ و ذہن میں بات رکھتے ہیں کہ بچے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، بچوں کو کتاب پڑھانی ہے، یہ کام کرنا ہے، عوام کے لوگوں کے درمیان یہ گفتگو کرنی، یہاں جانا ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ صرف ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ کچھ بات عرض کریں گے، ہو سکتا ہے عمل ہو جائے اس مقصد کے تحت، ورنہ حقیقت جانتے ہیں 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا اگر اس طریقہ سے آنا پروگرام میں بہت سارے 2-4 دن کے ساری چیزوں کو نقصان بھی کر دیتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے علماء حضرات تو آ جاتے ہیں مگر سامعین ان کو کیا مطلب ہے، 2-4-5 آدمی آگے بس میلاد ہو گیا، تو یہ عرض حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں رسمی اعتبار سے سب کچھ گناہ بنا دی۔ اب گینے چنے پورے پیغمبر پور میں یہ 10 آدمی ہیں، جبکہ پوری بستی ایک لوگوں کو اطلاع ہوئی ہوگی، مائک کے ذریعے اطلاع ہوئی، پھر گاؤں میں بھیجوا کر آدمی کے ذریعے اطلاع کی جاتی ہے، مگر دین کے تعلق سے کتنی ہماری نسبت ہے، ہمیں دین سے کتنی لگاؤ ہے کہ وہ علماء آ کر اپنے اتنے قیمتی وقت کو، یہ وقت ان کے وقت جو ہے کھانے کا ہے، سونے کا ہے، آدمی کے تہجد کا ہے، نماز کا ہے، ساری چیزوں کو خیر بات کرنا پڑتا ہے پروگرام میں ان سب کی اس کی وجہ سے، مگر یہ عوام افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کے لیے آدمی جمع ہو اور اپنا وقت نکالے اس میں گفتگو، تو اس لیے اگر جو لوگ ہیں ہم سب کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر 100 نہیں ہے، اگر 5 ہیں، ان کو بھی دین کی بات اگر بتائیں اور اس پر عمل کر لے تو ہماری دونوں زندگی سنور جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
تو بات شروع کرنے سے یہ ضمناً یہ باتیں آئی، یعنی اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء کے وقت کی قدر کرنی چاہیے، ان کے وقت بڑے قیمتی ہوتے ہیں، نہیں کہ بلا لیا اور جو صاحب میلاد ہیں وہ میلاد والے کا ہی پتہ نہیں، جو میلاد کا انہی کا پتہ نہیں، وہ بیچارے اپنے پریشان ہیں۔ تو یہ سب رسمن چیزیں کہ یعنی ہمیں میلاد کرانا ہے، یہ مقصد ہمارا نہیں ہونی چاہیے۔ جب جانتے ہیں کہ آدمی کی دلچسپی دین کے لائن سے کتنی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، مسجد کے اندر اگر آدھا گھنٹہ تقریر ہو تو لوگ امام صاحب سے کہتے کہ نہیں صرف 10-20 منٹ تقریر کیجیے، طبیعت اکتا رہی ہے۔ اور مسجد کے باہر اگر ہو تو دیکھیے 1-1 گھنٹہ وقت میرا نکل رہا ہے، مجھے پتا نہیں کیسے وقت نکل گیا۔ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، ہم بھی عوامی ہیں اور عوامی کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ہماری کوئی تقریر نہیں ہوتی بلکہ مذاکرہ ہوتا ہے۔ اب کوئی زیادہ وقت ہم رہیں گے بھی نہیں، تقریر بھی نہیں ہوگی، بلکہ بہت مختصر آدھا گھنٹہ سے اندر میں بس جو کچھ باتیں جو عرض کرنا چاہتے جو دل کے اندر۔ تو یہ جو پروگرام، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعزیتی پروگرام رکھا گیا ہے، انتقال کے تعلق سے ہے۔ تو ہم نے قرآن کریمہ کا جو تلاوت کیا ہے وہ موت کے ہی تعلق سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ دعا فرمائیں کہ اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہم کر سکیں۔ بات شروع کرنے سے قبل ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 2-3 تعلق سے کچھ بات کرنا ہے 15 سے 20 منٹ کے اندر، اس لیے کہ 10 بج گیا ہے، 10:30 ہو جائے گا، کھاتے پیتے 11 ہو جائے گا، اور ہم لوگ کے مصروفیات کو آپ لوگ سب کے سامنے جان رہے ہیں کہ 11 فروری کا 8 بچوں کی دستار بندی ہے۔ اب 2 دن پہلے سے 5 سے 7 دن میں اتنا بڑا پروگرام کو سجانا ہے، تو تمام مصروفیات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، تو زیادہ دیر تک آپ کے وقت آپ کے سامنے اور آپ کی توجہ بس آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو آپ کے سامنے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے موت کے تعلق سے جو پروگرام ہے، موت خود بڑا اہم موضوع ہے، موت جو ہے خود بڑا اہم موضوع ہے۔ تمام موضوعات پہ گفتگو ہو جائے اور موت پہ اگر نہ ہو تو بات ادھوری۔ آدمی کا جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کہ میم سے مرنا ہے، واو سے وقت متعین ہے، تا سے تیاری کر لیجئے، یعنی موت وہ ہے جو وقت پہ آ کر رہے گی، ہمیں تیاری کر لینی چاہیے جانے سے پہلے، آخرت کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے۔ میم سے مرنا، واو سے وقت متعین، تا سے تیاری، آپ اس کے لیے آخرت کی تیاری آپ کریں۔ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت وہ راستہ ہے جو اس راستہ پہ سب کو چلنا ہے، موت وہ پل ہے اس پل پر سب کو سوار ہونا ہے، موت وہ ذائقہ ہے اس کا مزہ سب کو چکھنا ہے، موت وہ ہے۔ آپ جہاں چلے جائیں موت آپ کو آ کر رہے گی، تو موت ایک خود اہم موضوع ہے۔ موت کی تیاری کیجئے، موت کی تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر 2-3-4 جو ہمیں اہم بات کرنی ہے، سکرات طاری ہوتا ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، مرنے والا بالکل قریب ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ سینہ پہ موت لٹکا ہوا ہے، اب یہ آدمی مر جائے گا، قوموں اور سکرات بالکل آخری پوزیشن میں ہے، چاروں طرف سے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھیری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے عورتیں گھیری ہوتی ہے نا۔ فقہ نے لکھا ہے کہ آخری وقت سکرات کا وقت ہے، مرنے کا وقت ہے، کہا کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں
کوئی مرد موجود ہوں، عورتیں موجود ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں جو بالکل پاک صفاف لوگ موجود ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں جو گٹکا کھانے والا موجود نہ ہو، ایسے لوگ موجود ہوں بیڑی اور سگریٹ پینے والا موجود نہ ہو، اس لیے کہ فرشتہ آ رہا ہے اور فرشتہ جا رہا ہے، فرشتوں کو بدبو اتنی آتی ہے کہ فرشتہ بدبو کی وجہ سے بھاگ چلے جاتے ہیں اور روح قبض نہیں کر پا رہے۔ مگر آج معاشرے کے اندر دیکھیے، نظر اٹھا کے آپ دیکھیے، آخری وقت ہے، بس چنی چنائے باتیں 5-7 باتیں ہم کہیں گے آپ سے۔ آج پوری عورتیں گھیری ہوتی ہیں، اس میں اپنے پاکی ناپاکی اور ناپاکی کا کوئی یہ نہیں، یا مرد حضرات بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ اب ان قریب ہے کہ 5 سے 10 منٹ میں انتقال ہو گیا وہ آدمی، مگر روح سینہ پہ لٹکا ہوا ہے، روح نکل نہ رہا ہے، جو یعنی آخری وقت ہے وہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتہ کو بدبو اتنی آتی ہے کہ فرشتہ گھر کے قریب نہیں آ پاتا، ہمیں وہ بدبو نہیں سن پاتے، ہم اس بدبو کو نہیں سن پاتے ہیں، بلکہ فرشتوں کو بدبو آتی ہے۔ اب فرشتہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہے جا رہے، روح قبض نہیں کر رہا ہے، اور گھر کے لوگ سب لوگ پریشان ہیں کہ اب روح اب نکلے، تب نکلے، اب نکلے، بالکل سینہ پہ لٹکا ہوا ہے، سینہ سے اوپر چلا گیا مگر اب نکل نہیں رہا۔ اس لیے ہم ایک پیغام اس کے اندر دینا چاہتے ہیں کہ آخری جو قوموں کا وقت ہو، سکرات کا وقت ہو، مرنے کے قریب 10 سے آدھا گھنٹہ جو سینہ پہ روح رہتا ہے، اس وقت جو لوگ بھی کہ اب مر جائے گا 10 سے 15 منٹ میں ایک امکان ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں پاک صاف لوگ ہونی چاہیے۔ غور سے سنیے، پاک صاف لوگ ہو، صاف ستھرے لوگ ہو، مرد ہو یا اور ہماری ماں اور بہنیں ہو، پاک صاف ہونی چاہیے تاکہ فرشتوں کو اس کی بدبو زیادہ آتی ہے، اور نیک لوگ ہونی چاہیے کہ اب ان کا روح کب یعنی روح نکلنے والا ہے۔ ایک بات ہوئی، دوسری باتیں اور بھی ذہن میں رکھیے، دوسری باتیں یہ ذہن میں رہے کہ آخری وقت ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بھائی بڑے حضرت ہیں، بڑے مولانا ہیں، بڑے صاحب ہیں، مگر اس وقت تک ہم حضرت نہیں ہیں، اس وقت تک ہم حضرت نہیں ہیں جب تک کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے۔ ہماری نماز، ہماری تقریر، ہماری گفتگو، ہماری شہرت، ہمارا ساری چیزیں اگر اپنے اوپر بھی فیٹ کرے کہ اگر 25-50 گاؤں کے اندر مقبولیت ہے، محبت ہے، مگر اس کو محبت اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک کہ میرا آخری وقت نہ آ جائے اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ شیطان ہر انسان کے ناک پر مسلط ہے، انسان کے ناک پر شیطان مسلط ہے، دادا کی شکل میں جو پہلے مر گیا ہے، بہت پہلے پرانا آ گیا، یہاں پہ کھڑا ہو گیا گھر کے قریب میں، دادا کی شکل میں۔ والد اگر پہلے انتقال ہو چکے ہیں، اس کی شکل میں شیطان کھڑا ہوا ہے، اب کہتا ہم تمہارے والد ہیں، میری شکل کو دیکھو، ہم تمہارے دادا ہیں، تمہاری شکل کو تم دیکھو، ہم ہیں کہ نہیں؟ ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ آخری وقت میں پڑھنا چاہتے ہو، اس کلمہ سے پھر جاؤ۔ باپ کی بات کو نہیں مانے گا، دادا کی بات کو نہیں مانے گا، آخری وقت ہے، غور سے سنیے گا تقریر، مرنے کے بالکل قریب 10 سے 15 منٹ پہلے کہ باپ کی بات کو نہیں مانے گا، بازو میں کھڑا ہوا ہے شیطان کہ جو ہمارا جو تم کلمہ پڑھ کر جو ایمان کا خاتمہ ہونا اہم ضرورت ہے، تمام عبادتوں کا جو اصل چیز ہے وہ ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے۔ تم میری بات مانو، پوری زندگی ہم نے تم کو کھلایا پلایا ہے، پوری زندگی ہم نے سب کچھ تم کو دیا ہے کہ میری بات مانو، مگر وہ شیطان رہتا ہے۔ فقہ نے لکھا اور آپ نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، تجربہ ہوگا آپ سب کو، ہم سب کو تجربہ ہے۔ مجنو صاحب بھی اکتار ہیں، خیریت ہے نا؟ مختار عرف مجنو صاحب اکتار تو نہیں رہے؟ ہاں اکتائیے تو کہو جی گا تقریر ختم، کہ کوئی ضرور نہیں کہ 1 گھنٹہ تقریر ہونا ضروری ہے۔ ملاد والے تو کیا ہے، ان کو کہتے تھے کہ خیر کیجیے 12 بجائیے، 12 جب تک نہ بجے گا ملاد نہیں ہوا، مگر ایسا تھوڑے ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں آپ ہم سب کا تجربہ ہے، ایک آدمی مرنے کے جو قریب ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، سب کو دیکھ لیتا ہے، اسے کہ غور سے آنکھ کھولا، سب کو دیکھ لیا،
سب لوگ پرانے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے تو آدمی سب کہتا ہے کہ لگ رہا ہے اب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ایسا کہتے کہ نہیں کہتے؟ لگ رہا ہے کہ آنکھ کھول کے، آنکھ تو جو بند تھا قریب 2 دن سے 3 دن سے، پر آج دیکھا کہ آنکھ کھولا ہے اور آنکھ کھول کے سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پورے رشتہ داروں کو تاک رہے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیں گے، مگر ایسا نہیں، بلکہ آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے وہی جو شیطان میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو دکھا رہا باپ دادا کی شکل میں بیٹھا کھڑا ہوا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ نہ، آخری وقت میں زبان ایمان پر تمہارا خاتمہ نہ ہو، کلمہ سے تم پھر جاؤ، آخری وقت جو ہے ایمان پہ خاتمہ سے پھر جاؤ، وہ جو باپ و دادا کی شکل میں شیطان بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو دیکھتا ہے، چاروں طرف سے آنکھ کھولتا ہے اور آنکھ بند کرتا ہے۔ آنکھ کھولا اور بند کیا آدمی، مرنے سے پہلے ایسا ہوتا ہے، اب لوگ سوچتا ہے کہ اب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا آدمی، تو اس لیے ہم سب کو، جو نمازی ہو، جو حاجی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، مولانا ہو، سب ہو، آخری وقت تک جب تک ہمارا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہماری کامیابی کی دلیل ہم کامیاب اس وقت ہے جب ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، آخری وقت ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ مگر ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایک نسخہ اور لے لیجئے، ایمان پہ خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا، آپ سب سے پہلے تکبیر اولیٰ کے پابند بنیے، نماز کی تکبیر اولیٰ کے پابند بنیے۔ دوسری بات یہ، درود شریف کثرت سے پڑھیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ یہ 2 کام جب آپ کے زندگیوں میں آئے گا تب جا کر ایمان پہ خاتمہ ہوگا، تب جا کے آخری وقت میں جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ اپنے آپ کے زبان پہ آئے گی اور آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ یہ ہم سوچتے کیا کہ ہم جیسے ویسے رہیں اور ہمارا وقت جو ہے آخری ایمان پہ ہو جائے، ہمارا قبر اچھا ہو جائے، ہمارا حشر اچھا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس وقت ہوگا جب تک ہم جو اس دنیا کے اندر ہم دین پر نہ چلے، اسلام پر نہ چلے، اس وقت تک ہمارا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ جی تکبیر اولیٰ کے پابند ہو اور درود شریف کی ہم کثرت کریں، تب جا کر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ خالی جو ہے مولانا خالی بیان کر کے چلے جائے، اس سے کچھ نہیں جب تک ہمارے زندگی میں عمل نہ آئے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا ہے، علم چندائی کے بستر خانی، جو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، 4 پائے برو کتاب چند، آتے ہی مغزرات علم و ہنر، حیزم است یا دفتر، یعنی سارا چیزوں کا دار و مدار اصل عمل پر ہے، عمل چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، پورے علاقے کا معائنہ کیجئے، لوگ کہتے ہیں کن کے بھائی انتقال ہو گئے ہیں، کن کے لڑکے انتقال ہو گئے ہیں؟ کہاں کے اقبال بھائی؟ آپ کے لڑکے نا، کیا نام تھا ان کا؟ محمد ساحل، محمد جاوید، ساحل اور جاوید۔ ساحل، دو بھائی، 2 بچے، ایک بچہ اس فلحال 4 مہینے پہلے مرا، ایک او ساحل اور جاوید، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جس کے جنازہ کی نماز میں 3 صف آدمی موجود وہ جنتی، 3 صف آدمی دیجیے۔ اور بعد مقام پہ فرمایا کہ جس کے جنازہ کی نماز میں 40 آدمی موجود وہ جنتی۔ ارے پیغمبر پور کے لوگ کہیں گے ارے قاری صاحب کیسی بات کہ 3 صف، میرے بیٹا میں فلاں میں 5 صف رہا، میرے والد انتقال ہوئے 7 صف رہا، وہ کہے 7 کی بات کریں، میرے فلاں انتقال ہوئے 11 صف رہا، ہمیں 3 صف دیجئے، 3 صف دیجئے، اور جنت کا پروانہ اور جنت کا ٹکٹ بنا دیتے کہ جن کے جنازہ کی نماز میں 3 صف آدمی، حدیث موجود ہے، علماء حضرات ہم موجود ہیں کہ جن کے جنازہ کی نماز میں 3 صف آدمی موجود وہ جنتی، یا بعض جگہ لکھا گیا کہ 40 آدمی جس کے جنازہ میں موجود ہو وہ جنتی۔ مگر پورے پیغمبر کی پور کے لوگ کہیں گے ارے ہمارے یہاں جنازے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، 500 آدمی رہتے ہیں، مگر یاد رکھ لیجئے ہمیں ویٹ والا چاہیے، ہمیں وزن والا چاہیے، ہمیں وقار والا چاہیے، گنتی والا نہیں چاہیے، ووٹر لسٹ والا نہیں چاہیے، شمارہ والا نہیں چاہیے، ہمیں ویٹ اور وزن والا وقار والا چاہیے، دین پر چلنے والا چاہیے، شریعت پر چلنے والا چاہیے۔ ایسا 40 آدمی جیتیے اور ایسا 3 صف آدمی ہم کو جیتیے۔ سب لوگ کہیں گے ایسا آدمی کہاں سے لائیں گے؟
وہ 5 ठो नहीं मिलेगा 3 सफ में। 3 सफ तो बहुत दूर की बात है। कुरान पे अमल करने वाला, हदीस पे अमल करने वाला, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर जिंदगी गुजारने वाला, ऐसा 3 सफ चाहिए और ऐसा 40 आदमी चाहिए। मगर याद रखिए, नहीं दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। हर जगह कहीं कहीं भी मांग रहे, कोई भी हकीकत है, हम सब अपना अपना मुहासबा करें। नहीं दे पाएंगे। कि ऐसा 3 सफ चाहिए। अरे बाप रे, जो कुरान का पावन, शरीयत का पावन, दीन का पावन है ना, ऐसा 3 सफ आदमी। तो अपने इतना हदीस इतनी आसानी तो ना है तो उनको जन्नत का परवाना आदमी को यूं ही मिल जाएगा कि ऐसा आदमी उनके जनाजे में शरीक हो तो उनको जन्नत मिल जाएगी। वजह है कि ऐसा आदमी तो चाहिए। मगर हमारे यहाँ वेट वाला नहीं होते हैं, वजन वाला नहीं होते हैं, वो कहर वाला नहीं होते हैं, बल्कि वो होता है जो गिनती वाला होता है, शुमार वाला होता है, होटल लिस्ट वाले होते हैं। याद रख लीजिए, अल्लाह ताला की यहाँ जो है गिनती नहीं होगा, बल्कि जो अल्लाह ताला के तराजू लटका हुआ होगा तौला जाएगा, तौल किया जाएगा। गिनती नहीं, तौल। नेकियां के पल्ले एक है, बदियां के पल्ले एक है। अब नेकियां झुक जाए या बदियां झुक जाए, दोनों के पल्ले तराजू होगा, वजन किया जाएगा, शुमार नहीं किया जाएगा, गिनती नहीं होगी कि हाँ कि फला साहब ने 20 रकत या 10 रकत नफिल की नमाज पढ़ी है, और एक आदमी ने क्या किया जो है 4 रकत नफिल पढ़ी है, मगर उसने खुशू के साथ पढ़ा है, अल्लाह को हाजिर रख के पढ़ा है, उन्होंने अल्लाह के खौफ से पढ़ा है। तो यकीन जाने उस 10 रकत वाला उनसे ये 4 रकत वाला उनसे जो है ज्यादा मकबूल है। अल्लाह के तौल किया जाएगा, वजन किया जाएगा। वसीम साहब का सोच कि चले गए, मगर फिर माशाअल्लाह रे भाई, हाँ बस ज्यादा दिन न रहेंगे। समझ में दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे वेट को, हमारे अंदर वजन होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बात याद आ गई। एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, हाँ कब्रिस्तान में थे, कब्रिस्तान में लेटे हुए थे। तो ये हुआ कि भाई इमाम साहब कहाँ हैं? इमाम साहब का मालूम है कि इमाम साहब आए नहीं, घर चले गए हुए, कहीं बाहर गए हुए। तो सबने कहा कि कब्रिस्तान में एक अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, तो चलो उन्हीं से जनाजा पढ़वा लेते हैं। बड़े बुजुर्ग नेक आदमी थे, यानी अपने घर द्वार को छोड़कर कब्रिस्ताने को घर बनाए हुए थे, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी कि चले कब्रिस्ताने में तो बुजुर्ग आदमी है, जब कोई जनाजा पढ़ाने वाले तो फिर कौन पढ़ाएंगे? हजरत के पास गए। अब बुजुर्ग लोग होते तो अल्लाह वाले, तो उसको तो निगाह पड़ती है, समझ जाते इसके अंदर क्या जौहर है, क्या कमाल है। अल्लाह वाले से कहा कि अल्लाह वाले, कोई जनाजा पढ़ाने वाले कोई मौलाना आए है नहीं, आप ऐसा करिए जनाजा पढ़ा दो। तो जो लोग नेक लोग होते हैं ना, नमाज पढ़ाने से डराते हैं, नमाज पढ़ाने से डरते हैं। अमानत और इमामत दो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमानत और इमामत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पैसा अगर किसी ने दिया 100 रुपया, तो 100 रुपये की हिफाजत करना, अमानत के साथ रखना। उसी तरीके से पूरे मुक्तदियों का बोझ, पूरे मुक्तदियों का बोझ, बेचारा इमाम साहब का पांव सब कप कपाने लगता है मुसल्ला पर खतराने। और आम लोग जो होते, आम आवाम बेचारे, अरे कभी कभी इस तरीके से होगा कि इमाम साहब नहीं है तो भाई आप पढ़ा दीजिएगा, तो कहेगा हमको 10 सूरत याद है, 10 सूरत याद है, मगर मुसल्ला पे जाने के और कुल हुवल्लाह में भी भूल जाते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी याद नहीं है, मुसल्ला पे गए अपने आप में याद है, जैसे अपने याद किए हैं पहले से उस तरीका का याद है। मुसल्ला पे गए बेचारा वो छोटी छोटी सूरतों में भी सही से अल्फाज नहीं पढ़ पाते। इसलिए अपने अइम्मा की कदर कीजिए, अपने इमामों की कदर कीजिए। ये ज़िम्नन ये बातें आ गई, उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। इसलिए कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे नहीं, पीछे रहिए, पीछे पढ़िए नहीं, पीछे रहें, पीछे पढ़े नहीं। वरना जाने जो पीछे पढ़ते हैं ना, तो यकीनन अपने आखिरत को खराब करते हैं। आम इमाम क्या कहते हैं कि भाई मस्जिद में कहते हैं हम पीछे किस इमाम के, अब मुंह मेरा काबा शरीफ से अल्लाह अकबर, तो पीछे इमाम के मस्जिद में, जहां मस्जिद के बाहर गए चप्पल पहन लिए, जूता पहन लिए, तब इनके पीछे पढ़ना है। यानी इन्होंने की सूरत की छोटी क्यों पढ़ाए, बड़ी क्यों पढ़ाए, या ये कि सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत जल्दी से पढ़ के रूम में चले, हुजरा में चले गए, एक एक चीज पर उनकी निगाह होती है लोग। अल्लाह अकबर, अरे भाई वो भी इंसान है। और दूसरी बात
بات ہے کہ آپ کے رہبر ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے یا جو ہے، اور جب محبت اور قدر کیجئے گا تو اللہ یقین ہے آپ کی بستیوں کو بھی چمکائے گا، اور جہاں بھی ہر لوگوں کے لیے باتیں ہیں تو وہاں حضرت جو ہے بزرگ صاحب کہتے ہیں چلیے بھائی 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہے، لوگوں کا بارہا اصرار ہوا تو حضرت آئے کہا کہ نہیں ہم تو جنازہ پڑھاتے نماز پڑھاتے نہیں، کہیں نہیں حضرت چلیے چلیے اے لڑکے تم لوگ آدھا 10 منٹ چپ ہو، تو کہا کہ حضرت چلیے اچھا ٹھیک ہے بچہ ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ارے بچہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب، بچہ جب بڑا ہوگا، بچہ کا نام بچہ اس لیے ہے، ہم لوگ تو بچے ہی کے بیچ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں خاموش ٹھیک سے رہیے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا، حضرت آئے ایک نگاہ مردہ پہ ڈالا، توجہ ایک نگاہ مردہ پہ ڈالے، ایک نگاہ مردہ پہ ڈالے اور دوسری نگاہ پورے مقتدیوں کو دیکھے، پہلی نگاہ مردہ پر، دوسری نگاہ پورے جو ہے 200 مقتدیوں پر، جب دیکھا کہ اللہ جیسے مردہ ہے، مردہ مرا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ 200 جو مقتدی جنازہ میں موجود ہے یہ سب بھی جو ہے یعنی ایمان کے اعتبار سے تو زندہ ہے، مگر جو ہے جو زندگی آنی چاہیے، شریعت آنی چاہیے وہ ان کے بھی نہیں ہے، کہا اللہ اکبر، نیت باندھ دیے، ایک نگاہ مردہ پر ایک نگاہ مقتدی پر ڈال کے باندھ دیے، اب 4 تکبیر ہے، اب بہت دیر ہو گیا، پھر بہت دیر کے بعد 4 تکبیر کا مطلب ہے کہ 5 منٹ بہت ہو گیا، 3 منٹ جنازہ پڑھانے میں، 4 تکبیر کرنا سلام پھر بہت دیر اللہ اکبر، پھر بہت دیر اللہ اکبر، 15 منٹ کے بعد آپ جو بعد میں سب نے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہمارے مولانا صاحب پڑھاتے تھے، اتنا دیر کہاں پڑھاتے تھے، 1 گھنٹہ کی جنازہ، 5 سے 7 2 سے 5 منٹ کے 4 منٹ 4 تکبیر میں 1 گھنٹہ میں کہیں جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ کہا کہ بھائی سنیے، ایک نگاہ ہم جب آئے قبرستان سے تو ہم نے مردہ پہ ڈالا کہاں، اور دوسری نگاہ پورے مقتدیوں پہ ڈالا کہاں، کہا کہ جس طریقہ سے آپ مردہ ہے وہ مردہ ہے، اس لیے پورے مقتدی مردہ ہے، اس لیے ہم نے سب کی جنازہ کی نماز پڑھ دی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج ہم عمل کے اعتبار سے کوڑا ہے، عمل کے اعتبار سے مردہ ہے۔ علامہ ظفر نے اس شعر کہا کیا ہے، ذکر سے جس کا دل تابند نہیں، ذکر سے جس کا دل تابند نہیں، لاکھ زندہ ہے مگر زندہ نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے یہ بہتان نہیں ہے، اور کہنے کو تو زندہ ہے مگر بولیے جان نہیں ہے، کہنے کو تو زندہ ہے مگر جان نہیں ہے، صرف خالی ہم کہنے کو زندہ ہے، ہم عمل کے اعتبار سے کوڑا ہے، ادھورا ہے، اس لیے عمل کے اعتبار سے اونچا ہونی چاہیے، اس لیے کہا کہ ہم جو ہے کہنے کو تو زندہ ہے مگر جان نہیں ہے، خالی کہنے کو تو دلی بمبئی کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، صرف کہنے کے اعتبار سے ہم زندہ، عمل کے اعتبار سے ہماری زندگی ادھوری۔ تو ہمارے ویٹ کے اندر ہمارا اندر وزن آنی چاہیے، وقار آنی چاہیے، ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر آنی چاہیے اور گزرنی چاہیے۔ آج ہم ہر دن 2 مہینہ 4 مہینے پہ علاقہ میں اپنے گاؤں میں سنتے ہیں، جنازہ کو لے کے جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، مگر تھوڑا بھی ہمارے دلوں پہ یہ نہ ہوتا ہے۔ قبرستان جائیں گے تو قبرستان کی باتیں، قبرستان سے جہاں باہر نکلا قبرستان کا معاملہ ختم، وہاں گئے تو یہ لکڑی بڑی ہے تو وہ درخت بڑا ہے تو اسے کٹانی چاہیے، گھیرا بندی کرنی چاہیے، ساری چیزیں ہم دیکھتے تھے کہ کہاں کہاں رسمن بن چکا ہے سب کچھ، بلکہ قبرستان تو وہ ہے کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز کے بعد قبرستان جاتے تھے تاکہ قبر کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے، حشر کی یاد آئے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ہو سکے اور ہم ڈر سکے۔ اور آج کون ہے 40 دن پر 40واں بیچارے کرا لیں گے، اس کے بعد کون یاد کرتا ہے، کون یاد کرتا ہے؟ 40 دن پہ 40واں کرا لیے، معاملہ ختم۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے 40 جو ہے کہ ہمیں کیا وہ قوم مٹ جائے گی، وہ قوم برباد ہو جائے گی جو اپنے آب و اجداد کو بھلا دے گا۔ آج ہمارا وہی حال بنا ہوا ہے کہ 40 دن ایک رسمن یاد کر لیتے ہیں، پر اصل جو ہونی چاہیے، جو ان کو منی آرڈر کرنی چاہیے، ان کے ثواب کا کام کرنی چاہیے، ان کے لیے قرآن کریم پڑھنی چاہیے، ان کے لیے تسبیحات پڑھ کے بھیجنی چاہیے، ہم یہ منی آرڈر نہیں کر پاتے۔ جو آدمی کھٹولا پکڑ کے جائے گا، قبرستان لے کے جائے گا، وہ تو موت کو یاد کرتے کرتے قبرستان پہنچے گا، موت کو یاد کرتے کرتے قبرستان پہنچے گا۔
کہا ایک علامہ ظفر نے کہا یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ آپ جب ہم قبرستان لے کے گئے، مٹی ڈالا، اب قبر گئے قبرستان، قبر کو رینگتے ہوئے پرانا قبر اس میں پاؤں ڈالتے ہوئے، اور آپ تو لوگ کہیں کہیں سے لیا کرے بھائی چپل پہن کے جانے میں کیا دقت ہے؟ مگر یاد رکھ لیجئے ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ جو قبرستان اگر پرانا قبر بھی ہے اگر دھوکہ سے بھی پاؤں پڑ جاتا ہے اس پہ توبہ لکھا ہے کہ توبہ کرے، اللہ کے دربار میں توبہ کرے، ورنہ قیامت کے دن اس کے پاؤں کو آگ میں جلایا جائے گا، پاؤں کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے ہم قبرستان بھی جائیں تو پرانے قبر کا احترام کریں کہ ہمارا پرانا قبر کیوں نہ ہو، اس پر ہمارا پاؤں نہ پڑے اور ہم پاؤں رکھ کے رنگنے کے چل دیتے۔ مٹی ڈال دیا، آپ نے فاتحہ پڑھا، ضمن یہ باتیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی باتیں کہ جب آپ یہ ہوگے تو مستحب طریقہ ہے کہ پانی ڈالے قبر پر، مستحب طریقہ ہے کہ قبر پر پانی ڈال دے، پانی چھیٹا کر دے ہم، مگر وہاں پہ جانے کے بعد یاد کرایا جائے گا بھائی پانی لے کے نہیں آئے۔ کتنے لوگ ہیں جنازہ پڑھے مٹی تک نہیں گئے، جنازہ پڑھ لیے اور مٹی تک نہیں جا پائے، جبکہ ایک پہاڑ کا ثواب صرف یعنی ایک پہاڑ کا ثواب جنازہ پڑھنے میں ہے اور دوسرا پہاڑ کا ثواب مٹی دینے میں ہے۔ آپ جیسے مٹی جنازہ پڑھے ہیں، آپ دوسرا پہاڑ کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو مٹی تک جائیے، یعنی مٹی دے کر آئیے۔ ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے دنیا دنیا کی دین کے سامنے، آخرت کے سامنے، شریعت کے سامنے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگیے، آج دیکھ لیجئے ہم جب انتقال ہوں گے یا جن لوگوں کو ہم نے قبرستان پہنچا کے آیا ہے کیا ہوا ہے، یعنی قبر تک پہنچا دیا ہے، جنازہ پڑھ دیا ہے، مٹی ڈال دیا ہے، ان کے اہل و عیال، ان کے رشتہ دار، ان کے گاؤں کے لوگ، ان کے سماج کے لوگ سب واپس ہو گئے ہیں، جو انہوں نے زمین لیا ہے، مکان بنایا ہے، پیسہ بیلنس کیا ہے، ساری چیزیں یہی رہ گئی۔ اگر ان کے ساتھ گیا ہے وہ صرف عمل گیا ہے، رشتہ دار، گھر، خاندان، تمام چیز یہی چھوٹ گیا، پیسہ ساری چیزیں انہوں نے جھوٹ بول کر سچ بول کر جس طریقے سے کمایا یہی رہ گیا، صرف اگر ان کے ساتھ گیا ہے ایک عمل کیا ہے۔ کہا احباب نے دفن کے وقت ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، قبر تک تیری تعظیم کر دے، اب آگے تیرے اعمال جانے۔ ہم سب کا عمل ہی وہاں جائے گا، جو ہم کریں گے وہی لے کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کیجئے اور اپنے قبر کو یاد کیجئے۔ افسوس ہوتا ہے اے مسلمان بھائیوں، افسوس ہوتا ہے کہ آج جو ہے پورے پیغمبر پور کے اگر یہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ نہلانا کتنے لوگ جانتے ہیں، یہاں ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے، لوگ کہیں گے قاری صاحب بڑا بے عزتی کرا دیے کہ مردہ کو نہلانا کتنے لوگ جانتے ہیں گاؤں میں؟ ہم مذاکرہ کرتے ہیں، تقریر نہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں مردہ کو نہلانا؟ اور یہ دین کی باتیں، شریعت کی باتیں ایک ایک لوگوں کو جاننا ضروری تھا۔ کفن پہنانا کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کہا کہ نہلاوے اپنا رشتہ دار، نہلاوے اپنا رشتہ دار، قبر میں اتنے اپنا رشتہ دار، تاکہ کوئی عیب ظاہر بھی ہو تو گاؤں تک ان بیچارے کا راز پاس نہ ہو مرنے والے کا۔ گاؤں میں ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے، ڈھونڈ کر۔ ایک دو آدمی ہوں گے، ہم جھوٹ نہ بول رہے ہیں، ہم کو پورا جہاں جاتے کہ معلوم ہے کہ دو آدمی ایک آدمی ہے۔ اور اب ہماری ماں اور بہنوں میں، مستورات میں، اس میں بھی ایک سے دو آدمی، پورے گاؤں میں 102 آدمی نہلانا جانتی، کفن پہنانا جانتی، 102 آدمی۔ کیسے مسلمان؟ اور ہم ہیں مسلمان، جبکہ قبر کی باتیں، حشر کی باتیں، نہلانے کا طریقہ اور کفن پہنانے کا طریقہ ایک ایک لوگوں کو جاننا ضروری تھا، ایک ایک لوگوں کو جاننا۔ کئی آدمی جانتے ہیں نہلانا، کفن پہنانا؟ گینے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ماں اور بہنوں کو بھی اس بات سے آواز جاتی ہوگی
सुन नहीं होगी, उन तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने उलमा से मिलकर और आप अपने इमामों साहब से मिलकर और उनसे ये जो है या अपने घरों में कहकर आप इस मसले को जानने की कोशिश कीजिए। किताबें मिलती है, किताब से आप पढ़िए ताकि कैसे नहलाया जाता है और कैसे कफन पहनाया जाता है। आप लोगों ने नहलाने को यूं ही समझ लिया है, अपने घर के लोग नहलावे। और एक नई चीज ऐसा इजाद हो गया है, नहला उला दिए, सब कुछ कर दिए, कफन पहना दिए, अब जनाजा हो गया। जनाजा के बाद भी कितना इस्लाह करे, कितनी क्या क्या तकरीर, क्या क्या बात दिमाग में ला दिया। जनाजा के बाद भी अगर कोई औरतें अगर रोते रोते बहुत दूर से आई है, उनके रिश्तेदार है, आने में उनकी गाड़ी लेट हो गई, अब जनाजा के बाद भी जो है कफन को खोलकर और उस आदमी के चेहरे को दिखाया जाता है। और शक्ल अगर मुस्क हो गई होगी, शक्ल बदला गई होगी, फिर उनके ऐब को आप जाहिर करेंगे। जब आप गोसुल दे दिए, अब गोसुल देने के बाद कफन पहना दिए और एक मजमूई एतबार से सब लोग देख लिए, अब जनाजा गाह में जब पहुंच गया तो जनाजा गाह के बाद, जनाजा के बाद कफन जो है उनके चेहरे को मत दिखाइए। हो सकता है उनका चेहरा खराब हो गया हो सकता है कि कोई अजाब जाहिर हो गया हो सकता है उसके चेहरे फिर जो है मुस्क हो गया हो, कालापन हो गया हो। अब पूरी तरह से उनके ऐब जाहिर होंगे। हमने देखा आज नहलाना अपने लोग नहलावे। एक औरत थी, एक औरत, समझे ना, और उस गांव में जो दूसरी औरत थी वो नहलाना जानती थी। एक इंतकाल हो गई, सबने कहा कि फलानिया बाजी नहला दी। अब जो नहलाने आई ना तो उसके दिमाग में बात आ गई कि वो ये जो इंतकाल हुआ इसका ताल्लुक दूसरे मर्द से था, गलत ताल्लुक था। इतनी बात सिर्फ दिमाग में आई, कितनी बात दिमाग में आई कि इस लेडीज का ताल्लुक जो मर गई है, जो नहलाने वाली आई थी, उसने सोची खाली दिमाग में, कोई को कही हुई नहीं, वो तो नहलाई रही है। अब सोच रही कि इस मर्द इंतकाल तो हो गई है मगर इसका दूसरे गैर मर्दों से ताल्लुकात था, सोच रही नहला रही। अब क्या हुआ, इतनी सिर्फ सोची, दूसरों से कहती फिरती करती तब क्या हाल होता। खाली सोची दिमाग में, नहला रही। नहलाने वाली जो थी उसका हाथ जो है ना, जो मर गई हुई थी, उसके रान पर चिपक गया, रान पर ऐसे चिपक गया, ऐसे चिपक गया रान पर। अरे भाई बड़ा मसला हो गया, पूरे गांव में हंगामा बर्पा हो गया। अब उसका हाथ जो है मरने वाली का रान छोड़ ही नहीं रहा है। पूरे गांव में भाई इमाम साहब को बुलाओ, कुरान पढ़िए, भाई हाथ छोड़ दे। यानी जो है रान में जो हाथ पकी हो चिपक गया है, नहलाने वाली का हाथ जो है मरने वाले के रान पे यहाँ पे चिपक गया है, वो कैसे छूटे। कुरान पढ़िए, दुआ कीजिए, सूरह यासीन पढ़िए। काहे के लिए पकड़े हुआ है, टस से मसने ऊपर नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है। इतनी बात सोचने की वजह से आज हम किसी के पीठ पीछे कितनी शिकायत करते हैं, कितनी चुगलखोरी करते हैं, कितनी गीबत करते हैं। अब जो बात उनके जिंदगी में नहीं होती है, हम यहाँ तक कि चुगलखोरी से ऊपर बुहतान भी करते हैं, अपने तवार से बांटते भी हैं और हमको तो अक्लमंद समझते हैं। रान फंस गया, मौलाना सब आए, कुरान पढ़े, ये करे, फूके, दम किए, रन हाथ से मरने वाली के रान जो है रान ऊपर से जो नहला रहे तो उसका हाथ ही नहीं छूट रहा है, ऊपर हट ही नहीं रहा। 2-4-5 घंटा पूरे लोग परेशान कि मामला तो होगा। अब सूरत ये बनेगी जो नहला रहे तो उसके हाथ को काटो, या एक फिर जो है इसके पांव को काट दो, इसके पांव को काट दो ताकि हाथ छूट जाए। जब ये इतनी सोची, इतनी बातें, तब रान पकड़ लिया और ऊपर हट नहीं रहा, फेंक नहीं रहा है उनके हाथ को। सबने कहा कि ऐसे नहीं होगा, पूरे इलाका के मौलाना आगे दुआ किए, भाई ये नहीं होगा, मगर चलो बहुत दूर दराज पे तो सबसे बड़े इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास चला जाए। कहां चला जाए? सबसे बड़े इमाम, वही फैसला कर पाएंगे इसके बारे में।
قرآن پڑھا، سورہ یاسین پڑھا، سورہ بقرہ پڑھا، ہاتھ چھوڑنا دعا ہو رہا ہے، سب پریشان، پورے علاقے کے امام صاحب پریشان. کہا چلو سب سے بڑے امام جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب گئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ جب آئے، کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، مارو کورا. کس کو؟ مارو کورا. کورا مارتے 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 جب کورا جو ہے 50 پہ پہنچا، 55 ہوا، جب 60 پہ کورا جاتا ہے تب جا کر اس ران سے جو ہے اس کا ہاتھ اوپر پھینک دیتا ہے. پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ چھوٹی سی بات سوچنے کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ 60 کورا اسے لگا، تب جا کر جو ہے نہلانے والی کا ہاتھ اوپر پھینکا. اس لیے ہم اپنے ماں اور بہنوں کو کہنا چاہتے ہیں، آپ کسی کا عیب جو ہے ظاہر نہ کریں. آپ اگر غسل دے، کفن دے، کوئی عیب ظاہر بھی ہو جائے تو اس کو آپ چھپا دینی چاہیے. آپ نہلانے جا رہے ہیں. یہ چوتھی بات ہے. 5ویں بات یہ عرض کرنا ہے، جب قبرستان سے آئے تو مرنے والوں کے گھر پہ آوے، ان سے تعزیت کرے، ان سے یہ کہے کہ دیکھیں دنیا میں ایسی گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں جس سے کوئی انتقال نہ ہوئے ہو، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. آج آپ کے بچے گئے ہیں، لڑکا گئے ہیں، کل ہماری باری، آپ کی باری، سب کی باری آئے گی. جو آیا ہے سب کو جانا ہے. ان کے تعزیت کرے اور مرنے والوں کی شکایت نہ کرے. آج کیا ہوتا ہے، مرنے والا بیچارہ مر گیا، اب اس کی اتنی شکایت لے کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. ارے بڑا بیکار گھٹیا آدمی تھا، گاؤں کا سب سے بدتر آدمی تھا، کوئی ایسا آدمی جس کو پریشان نہ کیا تھا. نہیں، آپ ان کی تعریف کریں. اس لیے تعریف کریں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بخش دیا ہو. اللہ نے کیا کیا ہو؟ اللہ نے بخش دیا ہو اور آپ جو ہے ان کی شکایت کر رہے ہیں. اللہ بخش دیا اور آپ ان کی شکایت کر رہے ہیں، اس لیے تعریف کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ، آپ جب شکایت کیجئے گا تو کیا ہوگا؟ مرنے والا تو مر گیا اور اللہ ان کو بخش دیا ہوگا کہیں، مگر آپ جو لوگ ان کے رشتہ دار زندہ ہے، ان کے لڑکا زندہ ہے، ان کے خاندان کے زندہ ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ سے لڑائی کا معاملہ بن جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ میرے باپ کی شکایت کر رہا ہے، میرے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ان کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور لڑائی کا سبب بن جائے گا. اس لیے ہمیں مرنے والوں کی تعریف کرنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہو، اور تعریف کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب تعریف ہم کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بخش دے گا. اور اللہ جو جن کے لیے ہم نے تعریف کیا ہے، جن کے لیے ہم نے دعائیں کیا ہے، اللہ اس کو بھی بخش دے گا. تو کتنا بڑا بھلا ہوا کہ مجھے بھی بخشائش ہو گئی اور ان کی بھی بخشائش ہو گئی. اور شکایت میں کہ اللہ نے ان کو بخش بھی دیا ہوگا، ہم پھر ان کی شکایت کر رہے ہیں، یا یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی ہماری شکایت ان کے بچوں تک، ان کے گھر کے خاندان کے لوگوں تک پہنچے گا تو وہ شکایت آئے. یہ چھٹی باتیں. آخری باتیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جاوید صاحب اور ان کے 2 بچے انتقال ہوئے. یقیناً ان کے غم میں برابر کے ہم لوگ غمگین اور شریک ہیں، اور اسی کے لیے تعزیت کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. کہ موت برحق ہے، سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن وقت آئے گا اور سب کو جانا ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. 1 منٹ مؤخر نہیں ہو سکتا ہے، تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. سب کو ایک نہ ایک وقت پہ جانا ہے. اور اصل پیغام اس میں یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، آجو سے، باجو سے، چاروں طرف سے شیطان گھیر رکھا ہے. چاروں طرف سے شیطان گھیر رکھا ہے. نکلنے کا اگر راستہ ہے تو صرف وہ 2 راستہ ہے. وہ ہم سب کو 2 راستہ کو اپنانا ہے. یعنی 2 راستہ وہ ہے، نماز کے ذریعے، سجدہ کے ذریعے شیطان کے چکر سے ہم نکل سکتے ہیں جو چاروں طرف سے گھیرا بندی کیا ہوا ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے، اب دعا و مخل عبادت. دعا عبادت کا مقصد ہے، عبادت کے یعنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم شیطان کے مکر و فریب سے نکل سکتے ہیں اور سجدوں کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں خیال کرنی چاہیے کہ چاروں طرف سے ہمیں شیطان گھیرے ہوا ہے اور نکلنے کا 2 راستہ ہے. ایک پہلا راستہ سجدہ ہے اور دوسرا راستہ دعا ہے. اپنائیں گے کہ انشاءاللہ کریں گے نا؟ نمازوں کا اہتمام کیجئے گا نا؟
آخرت کی تیاری کیجئے، تقریر اور پروگرام کو رسمن نہیں بنائیے، اصل عمل کیجئے، اور جب تک عمل نہیں کیجئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اچھی تقریر سنا، اچھا لگا، ایک دن تعریف کیے، اس سے کیا ہونے جانے کا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ اس سے نہیں ہے۔ اصل فائدہ وہی ہے ہمارا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ پوچھیں گے کتنی تقریر سنا، کتنا مولانا کی سنے، اللہ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے عمل کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ عمل اصل ہے۔ تو اس لیے ان صاحب کے 2 بچے انتقال ہوئے، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بات تو بہت ساری چیزیں تھی اور بہت ایک عنوان اور بھی لیا تھا، مگر وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کے بیٹھنے کو اس موسم سرما کے موسم میں آپ نے اب جو ہے بغور سنا ہے اور پورے طور پہ اپنے علماء کی قدر کی ہے، اور جو ہے تمام سنجیدگی کے ساتھ متانت کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و عنایت فرمائے۔ وما علینا